مرتبہ دیا، کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو حاکم بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو ذہین و فطین بنایا، کسی کو حسین و جمیل بنایا، لیکن ان تمام تر نعمتوں کی انتہا اور ان تمام تر چیزوں کی انتہا اگر کسی چیز پر ہوتی ہے تو وہ نبوت کی بات ہے۔ نبوت و رسالت سے بڑا مرتبہ اس دھرتی پر، اس کائنات میں، آسمانوں کی بلندی پر کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے سارے مرتبے اور کائنات کی ساری نعمتیں اور آسمانوں پر بلندی کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں نبوت و رسالت پر جا کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھو، نبوت سے بڑی نعمت، رسالت سے بڑی نعمت، نبوت سے بڑا مرتبہ اور رسالت سے بڑا مرتبہ مخلوق کے اندر اللہ نے کوئی رکھا ہی نہیں ہے۔ تو مخلوق میں سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے بڑے رسول، اور ان نبیوں میں، پیغمبروں میں، رسولوں میں سب سے بڑے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، آمنہ کے رخت جگر، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو مرتبہ دیا ہے، ہم نے نبیوں کو مرتبہ دیا ہے، لیکن سارے نبیوں کے مرتبے برابر نہیں ہے، سارے رسولوں کے مرتبے برابر نہیں ہے۔ کسی نبی کو ہم نے کم مرتبہ دیا ہے، کسی رسول کو ہم نے کم مرتبہ دیا ہے، اور کسی نبی رسول کو ہم نے بڑا اور زیادہ بہتر مرتبہ دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ نبیوں کے پاس ہے، پیغمبروں کے پاس ہے، رسولوں کے پاس ہے، اور نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑا مرتبہ آمنہ کے رخت جگر، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں، اگر ترازو کے دو پلے ہوں، ایک پلے میں سارے نبیوں کو رکھ دیا جائے، پیغمبروں کو رکھ دیا جائے، رسولوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلے میں آمنہ کے لگتے جگر کو تنہا رکھ دیا جائے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہی پرلا جھکے گا جس میں آمنہ کا لگتے جگر، وجہ تخلیق کائنات عبداللہ کی آنکھ کا تارا رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو چند مثالوں سے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ نبیوں میں، پیغمبروں میں، رسولوں میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے۔ فرق تو بہت سارے ہیں، دو تین فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور دو تین خصوصیتیں میں آپ کو آمنہ کے لگتے جگر کی بتاتا ہوں جو اللہ نے کسی اور نبی، پیغمبر، رسول کو عطا نہیں کی ہے۔ سب سے پہلی بات، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول صرف نبی ہے، ہمارے نبی نبی الانبیاء ہے، نبیوں کے نبی ہے۔ یہ خصوصیت اللہ نے آمنہ کے لگتے جگر کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ سمجھے، ذرا سمجھاؤں، کھولوں اس کو۔ جس کا کلمہ امتی پڑھے، جس پر امتی اور عام مخلوق ایمان لائے، اسے نبی
उम्मती भी पढ़े, मखलूक भी पढ़े, नबी पैगंबर रसूल भी पढ़े, जिस पर ईमान नबी पैगंबर रसूल भी लेकर के आए उसे नबीउल अंबिया कहते हैं। ये सिफत, ये खुसूसियत सिर्फ हमारे नबी को हासिल है कि सारे नबी, सारे पैगंबर, सारे रसूल आप पर ईमान लाए हैं। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम, अल्लाह फरमाता है। मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु एक तफसीर लिखते हैं हिदायतुल कुरान, उस तफसीर में आयत के ज़ेल में तहरीर फरमाते हैं अल्लाह ने सारे नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को इकट्ठा किया और सारे नबियों से कहा, पैगंबरों से कहा, रसूलों से कहा मैं तुम्हें नबुव्वत दूंगा, मैं तुम्हें रिसालत दूंगा, मैं तुम्हें किताब दूंगा, लेकिन एक वादा करो मेरा आखिरी नबी आएगा, आमना करते जिगर आएगा, वजह तखलीक कायनात आएगा, वो सबसे आखिर में आएगा, उस पर ईमान लाओ। तुम में से जो उसका ज़माना पाए उस पर ईमान लाए, उसकी मदद करे। आप जानते हैं हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ईमान लाएंगे और आज दोबारा तशरीफ लाएंगे, आप पर ईमान लाएंगे। और भी बहुत सारे वाक़ियात हैं, मैं उस जानिब जाना नहीं चाहता, वक्त तवील हो जाएगा। बस यूँ समझो हमारे नबी नबीउल अंबिया है, बाकी सारे नबी सिर्फ नबी हैं। दूसरा फर्क, सारे नबी सिर्फ नबी हैं, हमारे नबी इमामुल अंबिया है। ये खुसूसियत भी अल्लाह ने किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल को इनायत नहीं की कि किसी को आप इमामुल अंबिया कह सके। इमामुल अंबिया सिर्फ आमना के रखते जिगर है, वजह तखलीक कायनात है, अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जरा समझाओ, अवाम तो समझेगी, अच्छी तरह समझो। जिसकी इब्तिदा, जिसकी बात सिर्फ मखलूक माने, उम्मती माने, वो नबी पैगंबर रसूल होता है। और जिसकी इब्तिदा मखलूक भी करे, नबी पैगंबर रसूल भी करे, उसे इमामुल अंबिया कहते हैं। मेरा दिला आमना गलते जिगर इमामत कर रहा है, सारे नबी पैगंबर रसूल सब बना करके पीछे तशरीफ फरमा है, इसीलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। दो फर्क समझ में आए, हमारे नबी नबीउल अंबिया, बाकी सारे नबी सिर्फ नबी, हमारे नबी इमामुल अंबिया, बाकी सारे नबी सिर्फ नबी। तीसरा फर्क समझो, हमारे नबी की नबुव्वत की ज़ात है, बाकी सारे नबियों की नबुव्वत बिलार्स है, तुफैली है। समझाऊं तो आप समझोगे बिज़ात किसे कहते हैं कि जिसको कोई नेमत मिले और उस नेमत के मिलने में बीच में कोई वास्ता न हो, इसको बिज़ात बोलते हैं। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज किसी से रोशनी हासिल नहीं करता, अल्लाह ने उसे बिज़ात रोशनी की है। लेकिन यही सूरज जब चमकता है, जमीन रोशन होती है। हाँ हाँ, आपके दरो दीवार रोशन होते हैं, तो सूरज की रोशनी बिज़ात है, जमीन की रोशनी आपके दरो दीवार की रोशनी जो है बिलार्स है। लिहाजा इसी तरह अल्लाह के आखिरी नबी, आमना के लहते जिगर, वजह तखलीक
ملی ہے، باقی سارے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو نبوت و رسالت آپ کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نبی کو جو نبوت ملی ہے وہ ذاتی ہے، باقی سارے نبیوں کی نبوت طفیلی اور بالعرض ہے۔ دوسری بات سمجھو کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، باقی سارے نبی صرف نبی ہیں۔ خاتم الانبیاء کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد وحی نہ آئے وہ خاتم الانبیاء ہے۔ وحی کا سلسلہ جس پر ختم ہو جائے، وحی کا سلسلہ جس پر منقطع ہو جائے، اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اور جس کے بعد وحی آئے اسے صرف نبی کہتے ہیں۔ یہ خصوصیت بھی صرف ہمارے نبی کو حاصل ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا، آپ کے بعد وحی کا، آپ کے بعد رسالت کا دروازہ کلی طور پر بند کر دیا گیا۔ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں، لہذا آپ کے بعد وحی کا سلسلہ کوئی نہیں۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ آپ کی نبوت بھی ذات ہے، باقی سارے نبیوں کی نبوت بالعرض ہے۔ مسلمانوں سمجھو اس کو، ہم نے سمجھا ہی نہیں نبی کی حیثیت کیا ہے، نبی کی قدر و منزلت کیا ہے، آمنہ کے لگتے جگر کی حیثیت کیا ہے۔ مسلمانوں، میں چند لمحوں میں کتنی باتیں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، فرق تو بہت سارے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے جو فرق سمجھائے ہیں یہ فرق آپ کو یاد رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے۔ پھر سمجھو، سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی نبی الانبیاء ہیں۔ سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں۔ سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ سارے نبیوں کی نبوت و رسالت طفیلی ہے، ہمارے نبی کی نبوت و رسالت ذاتی ہے۔ کائنات میں یہ خصوصیتیں، یہ نعمتیں، یہ مرتبے اللہ نے کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو عطا نہیں کیے، جو اپنے محبوب کو، آمنہ کے رکھتے جگر کو، وجہ تخلیق کائنات کو، احمد مصطفیٰ کو، محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ ہے مسلمانوں، نبی کے مرتبے کی بات کرتے ہو، مجھے یاد پڑتا ہے ایک واقعہ۔ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، آمنہ کے لگتے جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں فرق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو یا کسی سے بھی محبت کرتے ہو یا کسی کو بھی مانتے ہو تو اس کے پیدا ہونے کے بعد تو مانو گے، جب تک اس کا وجود ہی نہیں ہوگا آپ اسے کیسے مانو گے؟ لیکن نبی کی ذات، پیغمبر کی ذات، آمنہ کے لگتے جگر کی ذات، وجہ تخلیق کائنات کی ذات ایسی ذات ہے۔ جب نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی آپ کا نام لیا جاتا تھا، آپ پر ایمان لایا جا رہا تھا، آپ سے محبت کی جا رہی تھی۔ یہ خصوصیت بھی تنہا میرے نبی، میرے پیغمبر، آمنہ کے رکھتے جگر وجہ تخلیق کائنات کو حاصل ہے۔ آپ کہیں گے دلیل ہے کچھ؟ دو دلیلیں مجھے اس وقت یاد پڑتی ہیں اور دونوں تفسیر عزیزی میں تحریر کی گئی ہے، اس کا جی چاہے مطالعہ کرے۔ مجھے یاد پڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی آپ کی
ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے یار غار ہیں، آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن ابھی تو نبی تشریف نہیں لائے، پیغمبر تشریف نہیں لائے، آمنہ کے رکھتے جگر وجہ تخلیق کائنات تشریف نہیں لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجارت کرتے ہیں کپڑے کی، یمن تجارت کرنے جاتے ہیں اور یمن کپڑا خریدنے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، صدیق اکبر کہتا ہے، میں نہیں کہتا، آمنہ کے رکھتے جگر کا سسر کہتا ہے، میں نہیں کہتا، انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یمن گیا کپڑا لینے، میں یمن گیا تجارت کرنے، جب میں کام سے فارغ ہو گیا مجھے معلوم تھا کہ یہاں عیسائیوں کے بڑے عامل رہتے ہیں، بہت بڑے عالم رہتے ہیں، بہت بڑے جانکار رہتے ہیں، یہاں تورات کے جاننے والے عالم رہتے ہیں، لہذا میں نے طے کیا کہ تورات کے جاننے والے عالم سے ملا جائے، ان سے ملاقات کی جائے۔ ضمناً یہ بتا دینا چاہتا ہوں، نبی تشریف نہیں لائے تھے، پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اللہ نے، علیم بذات الصدور نے، قادر مطلق نے فیصلہ کر لیا تھا ابو بکر نبی کا ساتھی بنے گا، آمنہ کے رکھتے جگر کا یار غار بنے گا۔ اس لیے اللہ نے نبوت کے صدقے میں، نبی کے صدقے اور طفیل میں ابو بکر کی طبیعت میں نفاست رکھی تھی، پاکیزگی رکھی تھی، محبت رکھی تھی، عدل و انصاف رکھا تھا، اور آگے بڑھ کر کے کہوں کفر اور شرک سے نفرت رکھی تھی۔ اس لیے یہ اچھے لوگوں سے ملنا پسند کرتے تھے، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے طے کیا کہ تورات کا جو علم رکھتا ہے، یہاں کا بڑا عالم ہے، اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ لہذا میں اس کے پاس گیا، میں نے دیکھا انتہائی بوڑھا ہے، انتہائی کمزور ہے، بھوں کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، قوت سماعت انتہائی کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے بغیر کسی سہارے کے۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے ان کو مخاطب کیا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا باپ کا کیا نام ہے؟ کہا ابو قحافہ ہے۔ کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا مکے میں رہتا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے اتنا کہا تو بوڑھے عالم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں ابو بکر تو نہیں کہتے؟ میں نے چاپ کر کے کہا ہاں مجھے ابو بکر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا سوال بوڑھے نے کہا اور کیا کیا تمہارے پیٹ پر ناف کے آس پاس کوئی دل بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اتنا میں نے کہا بوڑھے کی آنکھ سے آنسو نکلے، مجھ سے پورا کہنے لگا، تورات کا عالم کہنے لگا، یہودیوں کا عالم کہنے لگا مجھے پکڑو کھڑا کرو، میں تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہوں اور تمہارے سینے سے لگنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے طلب کر کے کہا میں آپ سے ملنے آیا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے بیکار تھے۔
محمد اس کا نام ہوگا، عبداللہ اس کے باپ کا نام ہوگا، آمنہ اس کی ماں کا نام ہوگا، قریش خاندان سے ہوگا، اور جو انسان ان پر سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ لہذا بوڑھے نے مجھے کھڑا کیا، مجھے اپنے سینے سے لگایا، جملہ کہہ رہا ہوں سنو، اگر آپ نے جملہ ضائع کیا مجھے تکلیف ہوگی۔ صاحب تفسیر عزیزی کا مصنف تحریر کرتا ہے، تفسیر عزیزی لکھنے والا تحریر کرتا ہے، میں نے کہا ابو بکر کہتے ہیں، اٹھیے، انہیں پکڑ کر کے اٹھایا، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے کہا ابو بکر تو گواہ رہنا، میں آمنہ کے رختے جگر پر ایمان لا چکا ہوں، ان کی نبوت کا اقرار کر چکا ہوں، ان کی رسالت کا اقرار کر چکا ہوں، آپ کو آخری نبی پیغمبر رسول تسلیم کر چکا ہوں۔ اس دھرتی پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس کی آمد سے پہلے اس کے تذکرے ہوئے ہوں، اس کا تذکرہ کر کے اس پر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہو، اس سے محبت کی گئی ہو۔ یہ تنہا ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ یہی ایک واقعہ اور تحریر کرتے ہیں تفسیر عزیزی والے، اس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں ایک دن کی بات، میں اور اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہیں، پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آیا، لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، کمزور انتہائی نہیں ہے، لاٹھی دیکھ دیکھ کر کے چل رہا ہے، نبی کے پاس آیا، پیغمبر کے پاس آیا، آمنہ کے رختے جگر وجہ تخلیق کائنات کے پاس آیا، اور آ کر کے اس نے سلام کیا۔ اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تیرے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ تو انسان نہیں ہے، تو جن ہے۔ اتنا اس بوڑھے نے سنا، کہا ہاں میں جن ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حامہ۔ کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا رحیم۔ کہا پھر تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ کہا ابلیس۔ کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا عمر پوچھتے ہو سنو، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، آدم کے بیٹے نے آدم کے بیٹے کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا اور کھیلا کودا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، آمنہ کے رختے جگر نے کہا، وجہ تخلیق کائنات نے کہا کہ تیرا کام کیا ہوتا تھا اس وقت؟ کہا کام کیا ہونا تھا؟ میرا دادا جو ابلیس ٹھہرا تو میں بھی لوگوں کو بہکاتا تھا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ نبی نے، پیغمبر نے، رحمت للعالمین نے، ہادی نے، منیر نے، نذیر نے، بشیر نے کہا جب تیرا بچپن میں یہ عالم تھا، اب تو اتنے سال کا ہو گیا، تب تو اور زیادہ تو وسوسے ڈالتا ہوگا، لوگوں کو بہکاتا ہوگا۔ میں نہیں کہتا، عمر خطاب کا لمبے جگر کہتا ہے، نبوت کی مانگی ہوئی شخصیت کہتی ہے، نبی کے کہنے پر حامہ نے کہا، ابلیس کے پوتے نے کہا، اس آنے والے بزرگ نے کہا، اللہ کے نبی ایسا نہ کہو، اللہ کے نبی میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ نوح کے بعد، آدم کے بعد، نوح کا زمانہ آیا، اللہ نے
ورنہ میں نے نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور میں ان پر ایمان لے آیا۔ زمانہ آگے چلتا رہا، حضرت عیسیٰ نبی جینا علیہ السلام کا زمانہ آیا، میں نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، میں ان پر ایمان لے کر کے آیا اور میں نے ان سے انجیل کو سیکھا، انجیل کو پڑھا۔ میں آپ کے پاس ایک مقصد سے آیا ہوں۔ نبی نے کہا حاما مقصد بتاؤ، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حاما نے کہا مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا، حاما سنو، اگر تمہاری زندگی اتنی طویل ہو جائے کہ تمہاری زندگی میں نبی، پیغمبر، وجہ تخلیق کائنات، آمنہ کے رکھتے جگر تشریف لے آئے تو ان کی بارگاہ میں جا کر کے میرا سلام پیش کرنا۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا سلام پیش کرنے آیا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر تجدید ایمان کرنے آیا ہوں، تجدید بیعت کرنے آیا ہوں۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، آپ سے محبت کر چکا ہوں، آپ کو نبی پیغمبر رسول مان چکا ہوں، آپ کو خاتم الانبیاء مان چکا ہوں، آپ کو ہادی برحق مان چکا ہوں۔ لہذا میں چاہتا ہوں آپ کا دیدار کرو، تجدید ایمان کرو، تجدید بیعت کرو۔ اس لیے میں نے کہا اس دھرتی پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا، کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کی آمد سے پہلے اس پر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہو، محبت کرنے کی بات کہی گئی ہو۔ یہ خصوصیت حاصل ہے تو تنہا ہمارے نبی پیغمبر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا پون گھنٹہ ہو گیا۔ عجیب بات ہے دوستو، پون گھنٹہ ہو گیا اور آپ نے بتایا بھی نہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ مسلمانوں اچھی طرح سنو، مورخین نے لکھا ہے، احادیث کی کتابوں میں تحریر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اس دھرتی پر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تاریخ میں بخت نصر ہے۔ بخت نصر ایسا بادشاہ تھا جو غروری ہے، گھمنڈی ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ کی دولت و بندگی سے آنکھیں چراتا ہے، مخلوق کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ نے نبی بھیجا، پیغمبر بھیجا، حضرت دانیال علی نبی جینا علیہ السلام کو بھیجا اور کہا بخت نصر کو سمجھاؤ، عبادت اللہ کی جائے، معبود اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ نبی پیغمبر آئے، دانیال علیہ السلام آئے، بخت نصر کو سمجھایا، لیکن کرسی کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ انسان جب کرسی کے نشے میں ڈوب جاتا ہے پھر وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا، پھر وہ انسانیت پر ظلم کرتا ہے، انسانیت کا قاتل بنتا ہے، انسانیت کا خون بہاتا ہے۔ لہذا بخت نصر نے بھی یہی کہا اور یہی کیا، کہا دانیال سنو، بند کرو یہ تقریر، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ لیکن نبی نبی ہوتا ہے، پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ دانیال علیہ السلام نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا، بخت نصر کے سامنے
بڑے ہو یہ کہنے سے ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ معبود اکیلا اللہ ہے، گردن اور پیشانی اس کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں۔ وقت نصر نے کہا دانیال سنا، اگر تم دعوت دینے سے باز نہ آئے ہم تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیں گے، ہم تمہیں قید کر دیں گے۔ دانیال علیہ السلام نے تو کہا فقط مانتا کہا، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن حق بیان کرنے سے ہم باز نہیں آئیں گے۔ لہذا دعوت کا سلسلہ طویل ہوا۔ وقت نصر نے پریشان ہو کر کے دانیال علیہ السلام کو گرفتار کرایا، آپ کے ماننے والوں کو، حق والوں کو، توحید والوں کو، مومنوں کو گرفتار کرایا اور سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا۔ لیکن نبی اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، صبر کا مجسمہ ہوتا ہے، ہاں شکر کا مجسمہ ہوتا ہے۔ دانیال علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور جیلر سے کہہ دیا گیا کہ کوئی رعایت نہ برتی جائے، یہ حکومت کے باغی ہیں، انہیں کسا جائے پوری قوت سے، انہیں پریشان کیا جائے پوری طاقت سے۔ لیکن نبی کا اخلاق دیکھ کر کے، نبی کا کردار دیکھ کر کے، نبی کی عادات دیکھ کر کے جیلر کا دل پگھل گیا اور جیلر آپ کے ساتھ نرم ہو گیا، آپ کی عزت و تقریب کرنے لگا۔ ایک صبح بادشاہ اٹھا، وقت نصر اٹھا، درباری ملاؤں کو بلایا، وزیروں کو، مشیروں کو بلایا اور بلا کر کے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے، لہذا اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وقت نصر کے وزیروں نے، مشیروں نے کہا حضور خواب بتائیے۔ کہا خواب بھی ہمیں یاد نہیں ہے، خواب بھی تم بتاؤ اور خواب کی تعبیر بھی تم بتاؤ۔ وزیروں نے کہا کہ حضور خواب بتائیں گے تب نہ تعبیر بتائی جائے گی، لیکن کفر پاگل ہوتا ہے، میرے جملے نوٹ کرنا۔ اللہ نے جو عقل، اللہ نے جو دانشمندی، اللہ نے جو بڑائی، اللہ نے جو سمجھداری ایمان کے اندر رکھی ہے، رب کعبہ کی قسم کفر کے اندر اس کا پاسن بھی نہیں رکھی۔ کفر پاگل بھی ہوتا ہے، مجنون بھی ہوتا ہے، دیوانہ بھی ہوتا ہے، سمجھداری سے کام نہیں لیتا۔ وقت نصر نے آ کر کے کہا سنو، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اگر 3 دن میں ہمارا خواب نہ بتایا اور اس کی تعبیر نہ بتائی، ہم تم سب کو چند بچہ گولوں میں پلوا دیں گے اور تمہارے سر تمہارے تن سے جدا کر دیں گے۔ پورا محل، پورا دربار پریشان، وزیر پریشان، ہاں چمچے پریشان، وقت نصر کو سجدہ کرنے والے پریشان، اس کی روٹیوں پر پلنے والے پریشان۔ کہنے لگے اب کیا ہوگا، لیکن اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، جیلر سے وزیروں کی ملاقات ہو گئی۔ وزیروں نے جیلر سے کہا ہمیں بہت جلد قتل کر دیا جائے گا۔ ہوا کیا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، خواب یاد نہیں ہے، ہم سے کہتا ہے خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ، اگر نہیں بتایا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جیلر نے کہا جیل میں جو ایک نیک انسان ہے، شریف انسان ہے، میں اس سے پوچھ کر کے دیکھتا ہوں۔ دوڑا دوڑا جیلر جیل میں پہنچا، جیل کی سلاخوں کے اندر داخل ہوا، دانیال علیہ السلام سے سارا منظر بیان کیا۔ اللہ کی وحی آ گئی تھی، دانیال خواب یہ ہے، خواب کی تعبیر یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا، دانیال علیہ السلام نے کہا
نصر نے کہا کون ہے وہ؟ کہا وہی جس نے آپ کو حق کی دعوت دی تھی، آپ نے ٹھکرا کر کے آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اسے ڈلوا دیا ہے۔ اللہ کا نظام جب حرکت میں آتا ہے تو پھر فرعون کی طاقت کو رون دیا جاتا ہے، نمرود کی طاقت کو پیر کی ٹھوکر پر رکھ کر کے اچھال دیا جاتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا ہے۔ وقت نصر نے دنیا پر جیلر سے کہا جاؤ جلدی کرو، جیل سے انہیں نکال کر کے لاؤ، پوری عزت و تقریب کے ساتھ لانا، شاہی اعزاز کے ساتھ لانا۔ جیلر اندر گیا، پوری عزت کے ساتھ تقریب کے ساتھ دانیال علیہ السلام کو باہر نکالا گیا، شاہی اعزاز کے ساتھ، شاہی عزت کے ساتھ، شاہی تقریب کے ساتھ، شاہی بڑائی کے ساتھ آپ کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ سارا دربار بھرا ہوا ہے، بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ دانیال علیہ السلام بادشاہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ابھرا کر کر کے کہتا ہے، گھمنڈی کا ہو کر کے کہتا ہے بتاؤ ہمارا خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ مسلمانوں، اللہ کی قدرت اور طاقت کو پہچانو۔ نبی نے کہا، پیغمبر نے کہا، اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا، دانیال علیہ السلام نے تو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیسے بتاؤ گے؟ کہا جس کرسی پر تم بیٹھے ہو، جس کرسی پر تم بیٹھے ہو، جس کرسی پر تم بیٹھے ہو وہ کرسی چھوڑو، وہاں میں بیٹھوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں آپ کھڑے ہو جاؤ۔ میں بتاؤں گا آپ کا خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ وقت نصر خواب سے اتنا ڈر گیا تھا، ہوش کھو بیٹھا تھا، وہ جانتا تھا اس کے علاوہ نہ خواب کوئی جانتا ہے نہ اس کی تعبیر کوئی جانتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ ایک مثال سنی ہے وقت پر، بولو وقت پر گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ کرسی چھوڑی، دانیال علیہ السلام کرسی پر بیٹھے، مجھے یاد پڑتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لا ریب لا شک کلام میں کہا تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت کی تقسیم ہم کرتے ہیں، ذلت کی تقسیم ہم کرتے ہیں، عزت اور ذلت کے اکیلے ہم مالک ہیں، ہم جسے چاہے عزت کی کرسی اور چوٹی پر بٹھا دیں۔ لہذا دانیال علیہ السلام کرسی پر بیٹھ گئے، بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، دانیال علیہ السلام نے کہا تمہارا خواب یہ ہے کہ تم نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کے پیر زمین پر ہیں اور سر آسمان پر ہے۔ اتنا وقت نصر نے سنا، چیخ اٹھا، ہاں میرے خواب کی ابتدا یہی ہے، میرے خواب کی شروعات یہی ہے، پورا خواب بتاؤ۔ دانیال علیہ السلام نے کہا چپ ہو، میں پورا خواب بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا بت ہے، اس کے پیر زمین پر ہیں، اس کا سر آسمان پر ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کا سر سونے کا ہے، اس کا چہرہ سونے کا ہے، وہ گردن تک سونے کا ہے، اس کا
آپ نے دیکھا آسمان سے پتھر گرا، وہ بت کے سر کو لگا، بت کو چکنا چور کر دیا، بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بت کو زمین پر بکھیر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا اس پتھر سے شعاعیں نکلی، اس پتھر سے کرنیں نکلی، وہ کائنات میں پھیل گئی۔ بپے نظر چیخ اٹھا، ہاں ہاں میرا خواب یہی تھا۔ اب اس کی تعبیر بتاؤ مسلمانوں، میں تعبیر بتا رہا ہوں۔ نبی کی عظمت کو سمجھو، ان کی قدر و منزلت کو سمجھو، ان کی حیثیت کو سمجھو۔ دانیال علیہ السلام نے کہا وہ پتھر جو آسمان سے گرا وہ پتھر نہیں تھا، وہ آمنات رکھتے فکر تھا، وجہ تخلیق کائنات تھا، عبداللہ کی آنکھ کا تارا تھا۔ اور جو تم نے مختلف دھاتوں کا بت دیکھا یہ بت نہیں تھا، یہ مختلف ادیان تھے، مختلف مذاہب تھے۔ تم نے دیکھا آسمان سے پتھر گرا، اس بت کے سر پر لگا، بت کو چکنا چور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے آخر میں نبی آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، آمنا کے رکھتے جگر آئیں گے، کائنات کے سارے مذہبوں کو منسوخ کر دیا جائے گا، لاعمل کر دیا جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے آمنا کے رکھتے جگر کا، وجہ تخلیق کائنات کا، عبداللہ کی آنکھ کے سارے کا لایا ہوا تھی اور لائی ہوئی شریعت چلے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پتھر سے شعاعیں نکلی ہیں، کرنیں نکلی ہیں، ساری کائنات میں پھیل گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کا لایا ہوا دین، پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت ساری کائنات میں پھیلے گی، اور کائنات میں پھیلنے سے کوئی روک نہ سکے گا۔ اسی لیے رب نے کہا هو الذی ارسل رسولہ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے نبی سنو، اے پیغمبر سنو، اے آمنا کے رکھتے فکر سنو، ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ شریعت ساری کائنات میں پھیلے گی، ساری کائنات میں چمکے گی، سارے کائنات میں پھلے پھولے گی۔ دنیا کا کوئی نمرود، دنیا کا کوئی حامان، دنیا کا کوئی بیمان، دنیا کا کوئی فرعون اسے پھلنے پھولنے سے، اسے کائنات میں پہنچنے سے اور کائنات کے چپے چپے میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، ہم انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی پیغمبر رسول کی امت میں پیدا کیا۔ لہذا ہم سے بڑا بد نصیب اور ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نبی کی سیرت کو چھوڑ دیں، نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیں، نبی کے کردار کو چھوڑ دیں اور بیمانوں کے، ننگوں کے، انگریزوں کے، یہودیوں کے، ہاں نبی کے دشمنوں کے کردار کو زندگی میں داخل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دو شعر مجھے یاد پڑتے ہیں۔ نبی سے محبت کرنے والے علماء دیوبند میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے ملقب کیا گیا، شیخ الہند کے نام سے جنہیں جانا پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے نبی کی محبت میں ڈوب کر کے دو شعر پڑھے ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ سنیں، اس لیے کہ آپ سن کر کے انہیں یاد کریں، محفوظ کریں، انہیں زندگی میں گنگنائیں۔ نبی سے محبت میں اضافہ ہوگا، نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے سچا عشق کرنے والے، نبی کی محبت میں ڈوب
کر کے جنت کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. حور سمجھتے ہو؟ جنت میں جو بیوی ملے گی اسے حور بولتے ہیں. اور قصور یہ قصر کی جمع ہے، اس کے معنی ہے جنت کے محلات، جنت کے گھر. کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.